بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ لیکچر نمبر 2 آج ہم شروع کریں گے۔ لیکچر نمبر 1 میں نے آپ سے چیپٹر جو ہے وہ آپ کو پڑھایا تھا، شاعروں کی لطیفی ہم نے چیپٹر کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، اس کی مشق کریں گے۔ مشق میں سب سے پہلے کیا ہے، سوالات کے مختصر جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 جو ہے وہ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا تھا، تو یہ آپ کو جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ آپ کے پاس نوٹس ہوں گے اردو کے، وہ آپ کو اس میں نوٹس میں مل جائے گا۔ کوشچن نمبر 2 ہے شریف زادے کی غدر سن کر سودا نے کیا کہا۔ کوشچن نمبر 3 ہے سید انشا کے اسرار پر جرت میں کون سا مصرع پڑا۔ خواجہ صاحب نے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت کے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ اور آخری کوشچن ہے صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا۔ یہ تھے ہمارے کوشچن۔ اس کے بعد ہے ٹرو فالس۔ ٹرو فالس بھی ہے وہ آپ لازمی کریں گے کیونکہ یہ آبجیکٹو معروضی کی شکل میں MCQs کی شکل میں بن کر بھی آ جاتے ہیں۔ پہلا ہے، کہتا ہے کہ شعر تو میر کا ہے، یعنی میر تقی میر کا ہے، مگر داد خائی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے، تو یہ پہلا جو ٹرو فالس ہے یہ پہلا درست ہے۔ دوسرا، سودا نے بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے، یہ رونگ ہے، بلکہ اس نے کہا تھا کہ میاں جوان ہوتے وہ نظر نہیں آتے اور خدا کی قدرت سے وہ لڑکا جل کر مر گیا۔ نمبر 3 ہے جرد ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے، یہ درست ہے۔ باقی جب اس نے مصرع دوسرا لگایا تھا کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، تو جرد ہنسے اور لکڑی اٹھا کر اب سید انشا کے پیچھے مارنے کو دوڑے کہ تو نے مصرع لگا دیا اور میرا شعر مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے ایک مصرع بنایا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ دوسرا مصرع جلدی سے آ جائے، میں نے پہلے بھی نہیں بتانے کو تیار تھا، تم نے ضد کی، اصرار کیا، تو میں نے کہا چلو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 4 کہتے ہیں چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ خاموش رہے، یہ رونگ ہے۔ تمام اہل جلسہ نے تعریف کی تھی کیونکہ انہوں نے مطلع جو ہے بہت خوبصورت پڑھا تھا۔ آگے دیکھیے گا، کہتا بھائی اگر کوئی گدھا تمہاری لات مارے تو اس کا کیا جواب دو گے؟ بالکل ایسے ہی مرزا غالب نے کہا تھا، یہ درست ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی باتیں کر رہا ہے، ایسے ہی ہمیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے لوگوں کے خلاف کوئی باتیں کرے تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، اگنور کرنا چاہیے۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ اگر تمہیں گدھا کو لات مارے تو اس کا کیا جواب دو گے۔ اس کے بعد ہے MCQs۔ پہلا MCQs ہے کہ میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ پہلا اس کا آپشن ہے خواجہ میر درد ہے، مرزا غالب ہے، ابراہیم ذوق ہے، اور اس کا آخری آپشن ہے خواجہ باسط۔ تو آپ کو اس کا رائٹ آپشن جو ہے وہ پتہ چل گیا ہوگا، میں بتا دیتا ہوں، جس کا رائٹ آپشن ہے خواجہ باسط۔ انشاءاللہ ہاں ایک دن کس کی ملاقات کو ہے، تو اس کا آپشن ایک ہے غالب کی، دوسرا ہے میر درد کی، تیسرا ہے جرت کی، چوتھا ہے مصحفی کی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے جرت کی۔ نیکسٹ جو معروضی ہے وہ ہے یہ مصرع ہے اس زلف پھپتی شب دجور کی سوجی کس شاعر کا ہے؟ پہلا آپشن ہے انشا کا، دوسرا ہے جرت کا، تیسرا ہے درد کا، اور چوتھا ہے میر کا۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے جرت کا۔ پہلا اس نے مصرع پڑھا تھا اور دوسرا اس نے مصرع جو ہے وہ انشا نے پڑھ لیا تھا کہ اس اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ اس کے بعد ہے کاتب برہان کے مصنف کون ہیں؟ تو ذوق ہے، مومن ہے، غالب ہے اور سودا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے وہ مرزا غالبی ہیں، جن کی کتاب کے متعلق لوگوں نے باتیں کی تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں گدھا کو لات مارے تو اس کا تم کیا جواب دو گے۔ یہ ہماری MCQs۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ، یہاں سے بھی یہ آبجیکٹو بن کے آتی ہے۔ نمبر 1 ہے ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ تو میر اور مرزا آنا ہے یہاں پہ، میں نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے۔ میر صاحب کا کلام ڈیش ہے اور مرزا صاحب کا کلام ڈیش ہے۔ میر صاحب کا کلام آہا ہے اور مرزا صاحب کا کلام وہا ہے۔ گرمی کلام پر ڈیش بھی چونک پڑے، گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے۔ ڈیش نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، جرت نے کہا ایک مصرع خیال میں آیا ہے۔
नेक्स्ट मारूजी, जुरत हंस पड़े और डैश उठाकर मारने को दौड़े। जुरत हंस पड़े और लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े। अगली ऑब्जेक्टिव है अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। तो पहला अंधे आना है, दूसरा आना है अंधेरे में। नेक्स्ट है चूंकि नाम भी डैश था इसलिए तमाम अहले जलसा ने नहायत तारीफ की। चूंकि नाम भी इमाम बख्श था इसलिए तमाम अहले जलसा ने नहायत तारीफ की। वो इमाम बख्श जो लेट आए थे और ख्वाजा साहब कह रहे थे कि बड़ी आपकी दीद करते रहे, आपका इंतजार करते रहे। नेक्स्ट है एक शागिर्द अक्सर डैश की शिकायत से सफ़र का इरादा जाहिर किया करते थे। तो एक शागिर्द अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा जाहिर किया करते थे कि मैं बेरोज़गार हूँ और मैंने आउट ऑफ सिटी जाना है। तो जब उन्होंने कहा था उनके उस्ताद ने कि जो उस खुदा से आगे मांगोगे वही मांग लो, तो फिर उन्होंने इरादा तर्क कर दिया था। एक दिन मामूली दरबार था, डैश भी हाजिर थे। एक दिन मामूली दरबार था, उस्ताद इब्राहिम भी हाजिर थे। आखिरी उसकी ऑब्जेक्टिव, इन्होंने डैश बादशाह से कुछ कहा और रुखसत हुए। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बादशाह से कुछ कहा और रुखसत हुए। वो मुर्शिदादा आए थे जो जल्दी से आए और जल्दी से चले गए। कुछ कह रहे थे बादशाह से और फौरन ही चले गए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सवाल नंबर 5, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। तो ये भी आपके यहाँ बोर्ड में जो मारूजी है उसी पोर्शन में आते हैं। ये 2 नंबर या 1 नंबर के ये आता है। आमतौर पर यह होता है किस तरह ऑब्जेक्टिव होती है कि 15 नंबर की ऑब्जेक्टिव आती है, उसमें से 10 नंबर की ऑब्जेक्टिव आपकी हिस्सा नसर यानी कि चैप्टर से, और उसके बाद फिर हिस्सा नज़म से और हिस्सा गज़ल से। ये तीनों से मिलाकर 10 नंबर की आपकी ऑब्जेक्टिव बनकर आएगी। उसके बाद बाकी 5 नंबर, तो 5 नंबर में आपके आएगा हिस्सा में ग्रामर में से वह है वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, अल्फाज मुतरादिफ और अल्फाज मुतज़ाद। ये चारों चीज़ें 5 नंबर की ऑब्जेक्टिव आपकी आएगी। तो वो आपकी ग्रामर की बुक से भी आ सकती है, जो कि आपकी ग्रामर की बुक में 21 पेज पर है, अल्फाज मुतज़ाद और मुतरादिफ हैं। और बाकी इसी तरह वाहिद जमा भी है और मुज़क्कर मुअन्नस भी बहुत सारे हैं। और यहाँ से भी आपकी जो PTP की बुक है उर्दू अलिफ की, वहाँ से भी आपके मुज़क्कर मुअन्नस, मुतरादिफ, मुतज़ाद, वाहिद जमा भी आ सकते हैं। तो यहाँ से पहले करते हैं अल्फाज की, कहते हैं मुतज़ाद लिखें। तो पहला है कमाल, तो इसका मुतज़ाद होगा ज़वाल, आप लिख लें। दूसरा है तरफदार, उसका मुतज़ाद है मुखालिफ। नेक्स्ट है गर्मी, इसका मुतज़ाद है सर्दी। मतला का मुतज़ाद है मक्ता। ख़ास का मुतज़ाद है आम। बेरोज़गारी का मुतज़ाद है रोज़गार। उसके बाद वो कहता है मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करके। मैंने आपको बताया कि ये ऑब्जेक्टिव में किस तरह आते हैं। कलाम जो है वो मुज़क्कर है। उसके बाद है तकरार, ये मुअन्नस है। उसके बाद देखें आप तो तूल है, ये मुज़क्कर है। उसके बाद आह, ये मुअन्नस है। नेक्स्ट है क़यामत, ये मुअन्नस है। उसके बाद शोर, ये मुज़क्कर है। चराग, ये भी मुज़क्कर है। उसके बाद है तारीफ़, ये मुअन्नस है। उसके बाद कुदरत, ये मुअन्नस है। उसके बाद जुल्फ़ है, ये भी मुअन्नस है। उसके बाद मिसरा है, ये मुज़क्कर है। उसके बाद मिजाज है, ये मुज़क्कर है। उसके बाद तस्बीह है, ये मुअन्नस है। और उसके बाद शिकायत है और ये भी मुअन्नस ही है। इसके बाद है एराब। एराब अब तक तो कभी 9th क्लास में आई नहीं है, लेकिन पेपर चूँकि बुक में दिए हुए हैं तो मैं आपको करा देता हूँ वाइट बोर्ड पर। पेपर बनाने वाले की मर्जी है, वो दे भी सकता है, लेकिन अब तक नहीं आया तो मैं करवा देता हूँ। एराब लगाएं। पहला है कमाल, जो बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा हुआ है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। काफ और नीम के ऊपर ज़बर है और लाम के ऊपर जज्म है। उसके बाद है मतला, नीम के ऊपर ज़बर, वाई के ऊपर जज्म, लाम के ऊपर ज़बर, आइन के ऊपर जज्म, मतला। उसके बाद है चराग, शे के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर ज़बर, आइन के ऊपर जज्म। उसके बाद है इश्तियाक, अलिफ के नीचे ज़ेर, शीन के ऊपर जज्म, ते के नीचे ज़ेर, ये के ऊपर ज़बर और काफ के ऊपर जज्म।
اس کے بعد ہے آخری غنیمت، غائن کے اوپر زبر، نون کے اوپر زبر، نون کے نیچے زیر، یہ کے اوپر جز، یہ کے اوپر زبر اور تے کے اوپر جز، غنیمت۔ اب آگے کوشچن ہے، کوشچن نمبر 8، عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ کیجیے۔ سیاق و سباق تو نہیں ہوتا، ہاں اس کوشچن کو کیسے حل کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کوشچن بورڈ میں 10 نمبر کا سوال آئے گا، سوال نمبر یہ 3 ہوگا۔ 2 پیراگراف دیے جائیں گے مختلف چیپٹروں سے، ایک پیرا دیا ہوگا، کہا جائے گا کہ درج اقتباسات کی تشریح کریں، نیز خط کشیدہ الفاظ کے معانی بھی کریں، حوالہ متن اور خط کشیدہ الفاظ کی معنی کریں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ نے پیرے کو پڑھنا ہوگا، اور پڑھنے کے بعد بچہ اس قابل ہو جاتا ہے 1 2 یا 2 دفعہ پڑھنے کے بعد کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کس چیپٹر سے یہ پیرا آیا ہوا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، پیرے کو پڑھا آپ نے، پیرا پتہ چل گیا کہ آپ کو کس چیپٹر سے ہے، آپ سب سے پہلے لکھیں گے حوالہ متن۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے حوالہ متن، کہ یہ جو متن دیا گیا ہے، یہ جو بات کی گئی ہے، یہ کہاں سے اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کا حوالہ جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا نیچے سبق کا نام جو بھی ہوگا، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مصنف کا نام، جو جس سبق سے پیرا لیا گیا ہے تو آپ نے وہاں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سپوز اگر سبق ہجرت نبوی ہے تو مولانا شبلی نعمانی آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دونوں 1 نمبر کے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اسی پیرے پر آپ پیرے کے لفظ کے اوپر ہی آپ خط کھینچا ہوگا، 4 خط ہوں گے ایک پیرے میں کھینچے ہوں گے، اس لفظ کے معانی لکھنے ہیں۔ وہ 4 لفظ آپ نے اس طرح لائن لگانی ہے پیج پر، یہاں آپ نے الفاظ لکھنے ہیں اور یہاں آپ نے معانی لکھنے ہیں، ان 4 لفظوں کو لکھنا ہے، ان 4 لفظوں کے آپ نے معانی بھی لکھنے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 2 نمبر کے ہوتے ہیں، 0.5 کا ایک معنی ہوتا ہے، اس طرح یہ 3 نمبر یہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر اسی پیرے کی آپ نے سلیس اردو، تشریح، شرح، جو بھی آپ نام اس کو دے دیں تو آپ نے لکھنی ہوتی ہے۔ اس سلیس میں، اس تشریح میں، اس پیرے میں جو الفاظ دیے گئے ہیں اس کے معانی جو ہیں اس تشریح میں آپ لکھیں گے، اور اس سلیس کو بھی آپ آسان لفظوں میں بیان کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح یہ ایک سوال کا ایک جز حل ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے دوسرا جز بھی علیحدہ علیحدہ، دونوں جز آپ نے کرنا، دوسرا جز بھی اسی طرح آپ نے حل کرنا ہے، اکٹھے نہیں کرنے، علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے چلیں، کوشچن نمبر 9 ہے مدد الفاظ، مدد الواحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ پیپر میں یوں بھی آ جاتا ہے، جمع دیا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ واحد لکھیں، اور واحد دیا ہوتا ہے تو کہتا ہے جس کے جمع بن۔ تو پہلا ہے کمال، تو کمال کی جمع ہو گئی کمالات۔ دوسرا ہے شعر، اس کی جمع ہوگی اشعار۔ نیکسٹ ہے مشاعرہ، اس کی جمع ہوگی مشاعرات۔ نیکسٹ جمع ہے بیگمات، اس کی واحد ہو گئی بیگم۔ نیکسٹ ہے شخص، اس کی جمع ہوگی اشخاص۔ اور نیکسٹ آخری ہے خدام، اس کی واحد ہو گئی، یہ جمع ہے، واحد ہو گئی خادم۔ اس کے بعد کالم دیے گئے ہیں، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملانا ہے۔ سب سے پہلے ہے آہ، تو اس کا کالم بے میں جو ہے وہ وہاں پہ آپ 1 لکھ دیں۔ اس کے بعد ہے پھپھولے، نمبر 2 دل ہے، اس پر آپ نمبر 2 لکھ دیں، دل۔ نیکسٹ ہے ذرہ اور ٹک پر آپ نمبر 3 لکھ دیں۔ مرزا ہے تو آپ سودا پہ نمبر 4 لکھ دیں۔ جرت ہے تو انشاء پہ نمبر آپ 5 لکھ لیں۔ آخری کوشچن ہے ذو معنی الفاظ، کہتا ہے کہ کچھ الفاظ ذو معنی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے الفاظ جس کے 2 مفہوم ہوں، یعنی کہ مفہوم 2 ہوں۔ مثلا کیا کہتا ہے سب سے اس نے دیا ہے الفاظ، نیچے اس نے دیا معنی، اور سب سے پہلے وہ کہتا ہے الفاظ ہے تکرار۔ الفاظ کیا ہے؟ تکرار۔ تکرار کیا کہتا ہے؟ معنی اس کا ہے جھگڑا،
اور دوسرا ہے بار بار کہنا، تکرار کسی لفظ کا بار بار کہنا ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ ہے عرض۔ عرض کا مطلب ہوتا ہے، ایک کا مطلب ہوتا ہے گزارش اور دوسرا مطلب ہوتا ہے چڑائی۔ دو مفہوم ہو گئے، ایک عرض کے معنی، گزارش کے معنی میں آ گیا، وہ دوسرا چڑائی کے معنی میں آ گیا۔ نیکسٹ ہے مطلع۔ مطلع قصیدے یا غزل کا پہلا شعر، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ وہ پہلا شعر، اس کے شعر کے دونوں مصرے اگر ہم قافیہ ہم ردیف ہو جائیں تو وہ شعر جو ہے وہ مطلع کہلائے گا۔ اور اس کا جو لفظی مطلب ہے، لغت والا مطلب ہے، وہ ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ لغوی مطلب جو ہے وہ طلوع ہونے کی جگہ۔ تو اس طرح ایسے الفاظ جس کے دو مفہوم بنتے ہیں ان کو کہتے ہیں ذو معنی الفاظ، یہ بھی کبھی کبھار آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا چیپٹر جو ہے یہ ایکسرسائز کے ساتھ یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ تو بیٹا جو بھی ڈائری آپ کو ڈیلی مل رہی ہے وہ آپ نے ڈیلی ہی کی بنیاد پر وہ آپ واٹس ایپ کریں، اور جو بھی ڈائری آپ کو ملے وہ آپ ڈیلی تیار کریں ہوتے ہیں تو اس کو ڈیلی کی ڈیلی روزانہ کے روزانہ تیار بھی کریں، تاکہ جب اسکول کھلیں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں آپ کو ڈائری جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں۔ ڈائری آپ نے جو ہے نمبر آپ کے پاس میرا آ گیا ہوگا، آپ نے ڈائری مجھے واٹس ایپ کرنی ہے، آرپیٹ کرنی ہے۔ سبق ہمارا وہی 4، جو سوالات کے جوابات ہیں وہ آپ نے آرپیٹ کرنی ہے اور واٹس ایپ بھی کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔